थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को इतने शॉर्ट नोटिस पे तकलीफ थी, लगता है हमेशा हमेशा की तरह, और मैंने भी कोशिश की कि मैं पूरे वक्त पे यहाँ पे पहुँचा। बड़ी मेहरबानी, ये खूबी है, बड़ी मेहरबानी आप दोस्तों की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो अहम इश्यूज़ के हवाले से है, और उसमें सबसे पहले तो वजारत दाखिला का जो एटीट्यूड है और जिस हवाले से वो इस्लामाबाद की और 24 की जो हमारी कॉल है एहतजाज, पुरअमन आईनी एहतजाज के हवाले से, उसको वो डील कर रहे हैं, और जिस तरीके से चीज़ें ज़राए से लीक की जा रही हैं उस पर रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। और इसके अलावा पंजाब में जो किसान हैं उन किसानों के हवाले से एक हमारा खसूसी एक स्टांस है, वो पैगाम है, हम उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं। उसके बाद यू विल हैव द हाउस एंड उस पर बात करेंगे। 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल के हवाले से हमने सुना है, हमें बताया गया है दोस्तों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ इजलासों की कार्रवाइयाँ लीक की जा रही हैं कि बड़े कुछ सख्त तरीन इक़दाम किए जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी कभी अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, हमेशा से ही सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। तो हमारे लिए ये एक नॉर्मल रूटीन है। हम ये समझते हैं कि जिस वक्त आप किसी के आईनी हक को रोकने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली ये आप हैं जो इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 माह के लिए दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। एक तरफ एक वजीर साहब कहते हैं कि हम तो इस एहतजाज को कोई संजीदा नहीं ले रहे हैं, कोई निकलेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। आपने देखा होगा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप संजीदा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप ये समझते हैं कि कोई आएगा नहीं, और दूसरी तरफ आप 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं, और साथ ही वो जो कंटेनर्स की तादाद है वो पिछली दफ़ा से दुगनी कर रहे हैं। तो आपकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा आपकी तैयारियों से हो रहा है। आपके एक्शंस और आपकी ज़बान ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रही हैं। आप कह कुछ रहे हैं मगर आपकी तैयारियां ये बता रही हैं कि आप बहुत घबराए हुए हैं, आप अवाम की ताकत से डरे हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला जो है उन्होंने मुतलका सिक्योरिटी के अदारों को मुकम्मल हिदायत दी हैं, देनी चाहिए। हमें खुशी होती कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दहशत गर्दी हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस की भी किलिंग्स हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, हमारे मासूम अवाम जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। क्या ये अच्छा होता कि आप ये हिदायत देते और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करते? ये तो मेरी समझ से बाहर है कि सारा ऑपरेटर्स, सारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जब एक एहतजाज की कॉल आती है वो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से सारे जुट जाते हैं, मगर जब अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो फिर ये हिदायत का जो हशर होता है वो आपके सामने है। यहाँ कहा गया कि भारी नफरी हम तैनात करेंगे जुड़वा शहरों में, आप करें। ये नफरी जो है ये भी हमारे अपने बच्चे हैं। मेजॉरिटी इमरान खान साहब के वोटर हैं, मेजॉरिटी की जो फैमिलीज़ हैं वो इमरान खान के जानिसार हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी भी हैं। आप ये भी करके देख लें, आपने पहले भी किया है। आईनी हक जो है हमारा वो हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारा आईनी हक हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ये कहा गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर अफगान मुहाजिरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू है। करें, किसने रोका है? मगर सिर्फ इस एहतजाज की कॉल के हवाले से जो है वो मेरे मज़ाक़ खेज़ है। मेरे ख्याल में पिछले कई सालों में बहुत से इश्यूज़ रहे हैं, अगर उस हवाले से भी आप टाइमली इस पर तवज्जो देते हैं तो शायद हमारी बहुत सी कीमती जानें जो है वो भी बच जाती। इन्होंने कहा, जो ज़राए से कोट हुआ और जो लीक किया जा रहा है और जो आ रहा है, कि हम तालिब इल्मों की जो असनाद है और दाखिले मंसूख करने के फैसले पे भी गौर है। कौन से मुअज़्ज़ब मुआशरे के अंदर एहतजाज को रोकने के लिए, एहतजाज में कौन शामिल होते हैं? तलबा, नौजवान, किसान, मजदूर, हर वो शख्स जो बोगस निज़ाम से तंग होता है वो उसका हिस्सा बनता है। और अब हुकूमत की वजारत दाखिला इस हद तक गिर चुकी है कि जरा ये कह रहे हैं कि लास्ट में वो कहते हैं कि हम गौर कर रहे हैं। मेरे भाई,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, عوام اپنے رائٹس کے لیے اپنے آئینی حق کو استعمال کرے گی. یہ جو گیدڑ دھمکیاں ہیں, یہ جو دھمکیاں ہیں, ریاستیں اور حکومتیں اپنے عوام کو, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو دھمکاتی نہیں ہے. یہ دھمکانا, یہ بلی کرنا, یہ غنڈہ گردی کرنا, یہ حکومت و ریاستوں کا کام نہیں ہوتا. معاملہ فیملی ضرور ہوتا ہے, مگر میں اس پہ آپ کو واضح کہہ دوں کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی سنجیدہ, ہم بھی آپ کی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جملے ذرائع سے آگے پیچھے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کے نوجوان, پاکستان کے طالب علم, مزدور, کسان, سول سوسائٹی, ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے گا, اور 24 کو عوام کا سمندر ہوگا جو پاکستان کے ہر ضلع سے باہر آئے گا, اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مجھے اس پہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی فرسٹریشن اور آپ کی تیاریاں یہ بتاتی ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ, شناختی کارڈ سمیں بلاک کریں گے. کون سا نیا کام کریں گے, کون سا نیا کام کریں گے؟ پاکستان کی مقننہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ ایم این ایز جو ہے, اس سمیت پاکستان میں 600-700 لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹس آپ آلریڈی بلاک کر چکے ہیں, جن کے نام پی این آئی ایل میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آپ ڈال چکے ہیں. تو کیا جن لوگوں کے نام آپ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے انہوں نے کیا تحریک انصاف کو چھوڑ دیا؟ یا جن کا آپ نے داخلہ اس لسٹ میں ڈالا, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام, تو کیا اس کے بعد وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے باز آئے؟ نہیں, وہ ان کا حق ہے, وہ استعمال کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریکویسٹ کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے, گزارش کریں گے, جن الفاظ کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان سے, سول سوسائٹی سے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے, کہ یہاں ایک سرکار ہے جو کہ احتجاج, جو کہ آئینی حق ہے, اس کو روکنے کے لیے بچوں کو دھمکانا چاہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے. عوام کو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کے پاسپورٹ بلاک کریں گے. آپ کو اپنا کردار اس پہ ادا کرنا چاہیے. ہم نے تو جو لائے عمل دیا ہے, جو تاریخ دی ہے, ہم اس پہ بڑی تعداد میں پہنچیں گے, اور آپ کی کوئی بھی یہ دھمکی, کوئی بھی گیدڑ بھبکی اس پرامن آئینی حق کا راستہ نہیں روک سکتی ہے. پنجاب, کے پی, سندھ, بلوچستان, ہر صوبے میں, ہر ضلع میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے, اور انشاءاللہ وہ سفر 24 کو صبح شروع ہوگا اور یہاں پہ پہنچیں گے. سو یہ ایک نہایت ضروری چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں, اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے. دوسری اہم چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کا میں ابھی ذکر یہاں پہ کر لوں, وہ ہم کسانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا کسان جو ہے وہ اناج اگاتے ہیں, معیشت کا پہیہ ہے, 24 کروڑ لوگوں کی خوراک کا وہ وسیلہ بنتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایگریکلچر ہے یہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ فوڈ سیکورٹی سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ جو حکومت ہے یہ کسان دشمن ہے, غریب دشمن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو گندم کا اسکینڈل آپ کے سامنے آیا, ہماری ڈیمانڈ کتنی تھی, امپورٹ کتنی کی گئی, پرائیویٹ امپورٹرز کو الاؤ کیا گیا, اس کے بعد اس کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا. اس کے بعد جب کے پی نے آفر کی تو کے پی پہنچنے پہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی, اور پنجاب کا کسان تباہ ہو. جو ٹھیکیدار ہے, ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے کسانوں کی جو زمینیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں پنجاب میں. زمینوں کے ٹھیکے جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ سے گر کے لاکھ روپے پہ آ گئے. لوگوں نے لاکھوں روپوں کے نقصان کیے. چھوٹا کسان بیچارہ وہ اس کی شکر نہیں کی تھی جتنا اس نے نقصان کیا, بڑوں کا کروڑوں میں نقصان ہوا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈی اے پی سے لے کے یوریا تک 2.5 سال پہلے تک کی جو حکومت تھی
اس کے ہاف قیمت پہ جو ملنے والی سیڈز، پیسٹیسائڈز اور کھاد تھی اس کی، وہ پرائس ڈبل ہو کے اس وقت آ گئی، سبسڈیز میں ڈرا ہو گئی، بجلی کے بلوں کے حوالے سے کسان تباہ ہو گیا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ نیا کام انہوں نے یہ کیا، یہ جو ابھی IMF کی ڈائریکشن کے اوپر وہ جو بم گرایا ہے انہوں نے کسانوں پہ پنجاب میں، اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ٹیکس انہوں نے لگایا، اس ٹیکس کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو 6 سے 12 لاکھ آمدن پر 15% ٹیکس ہے، 12 سے 16 لاکھ روپے آمدن پر 90,000 فکس ٹیکس ہے، 20%، چھوٹے ذمہ دار تباہ، اور یہ گراس انکم کے اوپر ہے، جو یعنی کہ اگر وہ کچھ کما بھی لیتے ہیں اس مہنگائی میں تو اس کے بعد وہ بھی ان سے چھین لیا جائے گا۔ اور جو سب سے بدترین کام کیا ہے انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا کہ حکومتیں ہمیشہ ایکسپورٹ پرائس اناؤنس کرتی ہیں، ویٹ کی جب سیزن آتا ہے نا جی، اس کی بنیاد کے اوپر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب کون سی کس تعداد میں فصل کاشت کرنی ہے۔ انہوں نے یہ دستخط کر کے دے دیے ہیں IMF کو کہ ہم سپورٹ پرائس اناؤنس ہی نہیں کریں گے، یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پروکیورمنٹ نہیں کی اور وہ کسان جو ہے وہ بیچارہ رل گیا، اور وہاں پہ پنجاب میں گندم کی قیمت جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے ایک اور معاہدے پہ سائن کر دیا ہے کہ ہم پروکیورمنٹ کریں گے ہی نہیں، نمبر 1 سپورٹ پرائس نہیں دیں گے، نمبر 2 ہم پروکیورمنٹ نہیں کریں گے۔ اور ابھی بھی پنجاب کے کسان کی جو جنس ہے اس کو KP آنے کی اجازت نہیں ہے، چوکیاں بنائی گئی ہیں باقاعدہ، اگر کوئی بہت ہمت کرتا ہے تو 30 سے 35 ہزار روپیہ پر ٹرک اس کو یا ٹرالر جس پہ بھی وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یو آر پلئنگ ود دی فوڈ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی۔ اگر کسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا سپورٹ پرائس کا تو وہ کل خدا نہ خواستہ، میں KP کی بات کرتا ہوں، KP میں آپ 15 لاکھ ٹن کاشت کرتے ہیں، 50 لاکھ آپ کی ضرورت ہے، تو خدا نہ خواستہ، اور وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی، خریدنی پڑتی ہے پنجاب سے، باقی صوبوں سے، خدا نہ خواستہ کل سپورٹ پرائس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کاشت پنجاب میں ویسے نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایفیکٹ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہوگا، وہ باقی صوبوں کو بھی وہ ایفیکٹ کرے گا۔ تو ہم اس کسان دشمنی کی بنیاد پر کسانوں سے نفرت کرنے والی اس حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسی لیے ہے کیونکہ اس نظام کے اندر فراڈسٹرز، بدماش، وہ تاجر جو خود نہیں، وہ مڈل مین ہے، اور وہ لوگ جو خود کسان نہیں ہے، وہ کسان دشمن پالیسیز کے علم بردار جو فارم 47 کے تحت وہاں جا کے بیٹھ گئے وہ اس کو انشور کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام کسانوں کو، خصوصاً پنجاب کے کسانوں سے مخاطب ہیں، آپ کو 24 کی کال کا حصہ بننا پڑے گا، آپ کو اپنی تنظیموں کو ہلانا پڑے گا، آپ کو اپنی تنظیموں سمیت ہمارے اس احتجاج میں شامل ہونا پڑے گا، اور اگر آپ کی تنظیمیں نہیں بھی ہوتی تو ہر انڈیویجول کسان کو ہم آواز دیتے ہیں، خان کی طرف سے آواز دیتے ہیں کہ 24 کو شامل ہو، اس بوگس نظام، اس بوگس پارلیمنٹ، اس بوگس پالیسی میکرز کے خلاف، اور یہ انشور کریں کہ آپ اپنا حق لے سکیں۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ 24 کی کال میں ایک ایک کسان شامل ہو جائے گا پنجاب سے، اور وہ جب اسلام آباد پہنچے گا انشاءاللہ باقی مطالبات کے ساتھ ساتھ، جیسے ہم جمہوریت کی بحالی، قانون کی عملداری، آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی اس کے اندر حل ہوگا۔ اس کے لیے آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیں اور ساتھ آئیں، چلے، ہم سب آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔